علی رسولہ الکریم اما بعد، بات یہ شروع ہوئی ہے کہ ایمان کے کمالات اور ایمان کے فضائل، ایمان کی خوبیاں اور فائدے جو آپ نے سنے، یہ اپنی جگہ تمام درست ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کا صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ حقیقی ایمان بندے کو حاصل ہو۔ 1 نمبر ایمان ہو، 2 نمبر ایمان نہ ہو۔ جیسا کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا، بہت سارے ایسے فرقوں کے نام آپ کو سنائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں، اور دنیا والے بھی انہیں مسلمان کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا ان کے کافر ہونے پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اور ہر لائن میں اس لائن کے ماہرین کی بات معتبر ہوتی ہے، ہر ایرے غیرے نتو فتو کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ اس کی کل ایک مثال میں نے عرض کی تھی، وہ ویزے والی کی ویزا 2 نمبر مل گیا۔ ایک آدھ مثال اور سن لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سارے ملک کے جو مایہ ناز ڈاکٹر ہیں ان کو 23 مارچ کو ایوارڈ دیا جائے گا، تمغہ دیا جائے گا۔ تو اب ہر ڈاکٹر، صرف ڈاکٹر کہنے والے کو تو نہیں ملے گا۔ ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا کمپاؤنڈر، پورے اس علاقے میں اور کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں، اور سارے اسی کو ڈاکٹر سمجھتے تھے، وہ کیپسول اور ٹیکے لگاتا تھا اور لوگوں کو آرام بھی آ جاتا تھا۔ بعض لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوتی۔ جب ریڈیو ٹی وی پہ اعلان ہوا کہ ڈاکٹروں کو ایوارڈ مل رہے ہیں تو لوگوں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی تشریف لے جائیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا تھا، تو وہ پہنچ گیا اسلام آباد، ایوان صدر کی اس تقریب میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو وہاں اندر جانے سے پہلے ڈگریاں چیک ہو رہی تھی، اور اس کے پاس تو ڈگری تھی نہیں پر۔ تو کیا خیال ہے اس ڈاکٹر کو بھی تمغہ مل جائے گا، ایوارڈ مل جائے گا؟ ابھی آپ کو پچھلے زمانوں سے یہ مسلسل اخبارات میں سن رہے ہیں، پائلٹوں کی ڈگریاں جاری نہیں کر رہی ہیں، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان میں سے بعض کی ڈگریاں جاری کر رہی اور نااہل قرار پا رہے ہیں۔ تو اللہ کا جو عملہ ہے، قیامت والے دن جو چیک کر رہا ہوگا، یا قبر کے اندر جا کر کے سب سے پہلے چیکنگ ہوگی، من نبیک ما دینک، تو اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ اس کے پاس کون سا ایمان ہوتی ہے۔ تو ایمان کا صرف دعویٰ نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، حقیقی ایمان وہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن و حدیث میں جو عقائد بتلائے ہیں وہ ایمانیات پر اس کا اسی طریقے سے عقیدہ ہو جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں۔ اب اس کی پوری تفصیل کا بیان کرنا تو اس مختصر سے وقت میں اور چند دن ہے، ان میں ممکن نہیں۔ میں صرف ایک جھلکی آپ کو 2-3 دن میں دکھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ایک مرتبہ انسانی شکل میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی اور انہوں نے 4-5 سوال کیے۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سارے کا سارا ایمان کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں آپ نے ذکر کی۔ اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے اللہ مانے جس طرح قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی ساری باتیں، اللہ کو اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک کرتے ہیں۔ کئی ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں
جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ قبروں پر سجدہ کرنے والے، یہ سجدہ کرنا اگر عبادت کا سجدہ ہے تو اللہ کے معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے سارے کام اللہ کی ذات کے لیے بھائی کیا ہے، خاص ہیں۔ سجدہ صرف اس کے سامنے ہو سکتا ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے طواف صرف اس کے گھر کا ہو سکتا ہے، کسی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا، یا کسی بنے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں مصنوعی خانہ کعبے کا طواف نہیں ہو سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو اس طرح اللہ مانے جیسے اللہ ماننے کا حق ہے، اور جیسے قرآن و حدیث نے مختلف جگہ تفصیلات اس کی بیان کی ہے۔ پھر اللہ نے جتنی چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال سمجھے، اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام سمجھے، تو پھر اس نے اللہ کے اوپر کیا کیا، ایمان لایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وکیل کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک وکیل کی مولوی صاحب سے بات ہوئی کہ اور کہنے لگا مولوی صاحب اب تو مولویوں کو چاہیے کہ سود کو حلال کر دے، مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے۔ تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ وکیل صاحب سود مولویوں نے حرام نہیں کیا، سود تو اللہ نے حرام کیا ہے قرآن میں۔ تو وکیل صاحب وکالت کے باوجود ان کو یہ دینی مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا، وہ کہنے لگے واقعتاً اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو نے آیت پڑھ دی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو وکیل صاحب نے توبہ کی اور کانوں کو ہاتھ لگایا، کہتے میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ یہ سود مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ۔ تو اس طرح کے لوگ دینی معلومات سے ایسے نابلد ہیں کہ کئی حرام چیزوں کو اب تک حلال سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ایمان کا وہ ایک نمبر ہونا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو ایمان ایک نمبر ہوگا تو پھر وہاں کام آئے گا، اور ایمان کے ایک نمبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقائد اور نظریات اور دل کا یقین اس طرح ہو جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر۔ اسی طریقے سے کسی کافر کو مسلمان سمجھنا، اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی واقعتاً کافر ہے اور یہ آدمی اس کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتا ہے، تو یہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آج رات ہی کو میں نے ایک مسئلہ پڑھا لکھا ہوا تھا کہ یہ یورپی ممالک میں ہمارے جتنے مسلمان جا کر کے عیسائی لڑکیوں سے، یہودی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کا تو پتہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور یہ عیسائی اور یہودی بن جاتے ہیں، اور اگر یہ نہیں بنتے تو ان کی اولاد بن جاتی ہے۔ اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے باقاعدہ یہ طے کرتے ہیں کہ جتنی اولاد ہوگی وہ آدھی عیسائی ہوگی اور آدھی مسلمان ہوگی، آدھی ماں کے مسلک پر ہوگی اور آدھی باپ کے مسلک پر ہوگی۔ اگر کسی مسلمان نے کسی یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی کرتے وقت یہ طے کر لی بات کہ آدھی اولاد مسلمان اور آدھی کیا ہوگی، عیسائی ہوگی، تو لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے گا، اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہا، یہ تو شرط لگانے ہی سے کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ میری اولاد عیسائی بن جائے۔ اور جیسے کافر ہونا کافر ہے، اسی طرح کسی کے کافر ہونے کو پسند کر لینا، اس پر راضی ہو جانا، اس سے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے، کافر۔ تو معاملہ بڑا نازک ہے، ایسا نہیں کہ رمضان میں مسجد میں آ گیا اور چند ٹکرے ماری اور بھاگ گیا، تراویح بھی 8 پڑھی اور نس گیا، بھاگ گیا، باقی دین ایمان کا کوئی پتہ ہی نہیں، نہ اپنا پتہ ہے نہ اپنے بیوی بچوں کی ایمان کا کوئی پتہ ہے، اور بس دنیا دنیا دنیا۔ سارے بچے ہیں تو سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں، سارے بچے ہیں تو سارے انجینئر بن رہے ہیں، سارے بچے ہیں تو سارے پروفیسر بن رہے ہیں، سارے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ دین ایمان کی طرف یہ بھی جو لائن ہے مولوی والی، یہ بھی تو کوئی لائن ہے نا بھائی۔ ہر محکمے میں، جس محکمے میں آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے، اس محکمے کے کام کیا ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے جس محکمے میں اپنا آدمی ہو تو اس محکمے کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو۔ تو یہ مولویوں والی بھی تو کوئی لائن ہے نا، صرف مدرسے سے بچے بلا کر کے ختم کروا دینا، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ ایک عالم گھر میں موجود ہو تو پورے خاندان والوں کا،
پورے گھر والوں کا اور پوری نسل کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جیسے ہم دنیا کے سیانے ہیں، اسی طرح اللہ پاک ہمیں دین کا بھی کیا کرے؟ سیانہ بنائے۔ اور باقی یہ دل سے بات نکال دو کہ مولوی بننے سے بھوکے مر جائیں گے، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اتنا اللہ کھلائے گا، اتنا اللہ کھلائے گا کہ بدہضمی ہو جائے گی۔ کبھی سنا تو مولوی بھوکا مرا ہے؟ پیٹ کی بیماریوں میں تو مرتے ہیں، بیمار ہو کر کے تو جاتے ہیں، لیکن بھوکے نہیں مرتے ہیں۔ اور اللہ پاک اتنا دیتا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے، اور ہمیں عقل کے ناخن لینے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور جا کدھر رہے اور اپنی نسلوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی